پر بھی کرپشن ہے. کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ کرپشن نہیں ہے, اور اس کرپشن کو کیسے روکیں؟ رفت دیکھیں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت, کیا جمہوری نظام میں لوگوں کو کرپشن کی چھوٹ ہے؟ کیا ان کو چھوٹ ہونی چاہیے؟ کیا سیاستدانوں کو چھوٹ ہونی چاہیے؟ کیا اسمبلی کے ممبران کو چھوٹ ہونی چاہیے؟ کیا ہماری جو بیوروکریٹس ہیں ان کو جمہوری نظام میں چھوٹ ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر کرپشن کو نہ روکا گیا تو جمہوریت خراب ہو جائے گی. نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمہوری نظام پہ لوگوں پہ زیادہ اس کے کندھے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ وہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. اور عوام کے سامنے جب ہم جاتے ہیں, کیا جس وقت ہم نے الیکشن لڑا پورے پاکستان میں, ہم نے یہ کہا کہ ہم جا کے ہم کرپشن کریں گے, یا ہم جا کے پیسہ کمائیں گے, یا ہم جا کر اپنے فیملی کو ابلائز کریں گے, یا ہم نے یہ کہا کہ ہم جا کر آپ کے مستقبل کے بارے میں ہم قانون سازی کریں گے, آپ کے مستقبل کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور آپ کے حقوق کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلے تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جمہوری نظام اجازت نہیں دیتی کرپشن کی, اور جمہوریت میں اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے تو اس سے بڑا گالی میرا خیال کوئی ہے ہی نہیں ایک سیاستدان کے لیے. دوسری بات میں کروں, آپ خود دیکھ رہے کہ کل 2 دن پہلے ایل پی جی کا کوئی مسئلہ تھا. ایل پی جی کا کوئی اپنا خرم رسول صاحب ٹی وی پہ آ کے, میں نے ان کا ٹی وی پہ سنا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی کوآرڈینیٹر تھا. اب آپ اندازہ لگائے کہ پرائم منسٹر صاحب کو خود کو پتا ہے اس کیس, لیکن کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو نا, یہ ایک جمہوریت کہاں خراب ہوتی ہے؟ جمہوریت ہمیشہ جمہوری لوگوں کے ہاتھ سے خراب ہوئی ہے. جمہوریت اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب ہم خود خراب ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے, ہم ایک صاف معاشرے کے لیے کام نہیں کرتے. ہم ایک کرپشن, یہ ساری چیزیں چلی. آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا, وزیر اعظم صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عبدالقادر گیلانی نے سفارش کر دی شعیب ملک کی, تو شعیب ملک کو واپس ٹیم میں لے آئے. اگرچہ وہ اپنی کارکردگی جہاں میرٹ نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگی, وہاں کرپشن بھی ہوگا, وہاں نظام بھی نہیں چلے گا. آپ کا جو یہ لنگڑا لولا نظام ہے یہ بھی ٹھیک ہے, اس پہ بھی نہیں, اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ ہم فالو نہیں کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر آج بھی آپ بولو, میں اپنے بلوچستان کی بات کرتا ہوں, میں صرف کوئٹہ شہر کی بات کرتا ہوں. میرے 4 ایم پی اے, 4 ایم پی اے کو سالانہ 25 کروڑ روپے ملتا ہے. 4 سال میں کتنے پیسے ہوئے؟ میں آپ کے چینل سے اور حکومت سے, پرائم منسٹر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جو پیسے آپ نے کوئٹہ شہر کے لیے دیے, جس کو بھی دیے آپ نے, کیا اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ کرو. بالکل. اگر آپ نہیں کرتے ہو تو یہ کس کی پیسہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ پرائم منسٹر کا نہیں ہے, یہ پیسہ عوام کا نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ انہیں کی طرف جانا ہے. انجینئر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ تبدیلیاں آئیں, چیئرمین ان کے چینج ہوئے. پہلے اعجاز بٹ صاحب تھے, ان کے دور میں کرپشن کے کیسز آپ نے دیکھا کہ تبھی سے یہ کیسز چل رہے ہیں, اور بہت زیادہ کرپشن پیک پہ چلی گئی. اب ان کے چیئرمین کو چینج کر دیا گیا کرکٹ بورڈ کے, اب ذکا اشرف صاحب ہیں. کیا تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیا اب کرپشن کنٹرول ہوگی یا وہی جاری رہے گا؟ ایسا ہے کہ یہ ہم صرف کرکٹ بورڈ تک یہ بات نہیں ہے, ہم ہر ادارے میں حکومت کا فرض ہے. جمہوری حکومت کا تو یہ فرض اولین میں ہے. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 18 کروڑ عوام کی چاہت سے, ان کے سلیکشن سے ہم یہاں پہنچے ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی ہے, صدر بھی ہے, وزراء بھی ہے, ہم سب ہیں. تو 3 چیزیں میرے خیال میں ہر ملک میں اور ہر ادارے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ایک ہے کہ سلیکشن آن میرٹ, دوسری ہونی چاہیے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو فرام ٹاپ ٹو باٹم, اور ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ٹرانسپیرنسی ایسی ہو کہ وہ ہر چیز اس ادارے کے لوگوں کو, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, اس کو جو ہے نا وہ سامنے ان کے آئے, اور اس پہ ان کو اگر جائز تنقید ہے, شاید میں اور شاہ صاحب کسی بات پہ جو ہے نا اتفاق نہ کر سکے, مگر اس کے لیے ایک درمیان کا راستہ بھی نکل سکتا ہے. چینج کی تعلق سے میں یہ کہہ دوں گا کہ موجودہ جو ہمارے پی سی بی کے ایکس بٹ صاحب جو تھے, ان کے تعلق سے میں چونکہ اسپورٹس بورڈ کے کمیٹی کا ممبر بھی, اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. اس میں جب جمشید دستی صاحب پہلے ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے, اس کے بعد اقبال صاحب تھے ایم کیو ایم کے, تو کئی بار ہماری جو ہے نا ود ان دا کمیٹی جو ہے نا کافی ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ ہماری بحث ہوتی رہی.
کنٹراورشل رہے کافی مسئلے مسائل، اور ان کے جو لوگ وہ لڑکے وہ ان کو باری باری ہم نے سب کو بلایا، اور ان کے اپنی بھی بہت زیادہ ریزرویشن تھی. ریزرویشن چند ایک چیزوں پہ تھی، اور اس میں ٹاپ پہ تھا سلیکشن، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا جو بے جہاں جو ہے نا پیسے کا خرچ ہونا، جو ٹریننگ پہ یا ان کے ایکچوئل اس پہ خرچ نہیں ہو رہی تھی مگر دوروں پہ خرچ ہو رہی تھی. اس وقت یہ ایک جو ہے نا اٹ واز آن دا ٹاپ. اب یہ کہ ایک زمانے سے کنٹرول آیا ہے کچھ، ایک زمانے سے یہ ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ پی سی بی نیڈس اے چینج. ابھی ایک چینج لیکن جزائر کو یہ بھی بات بڑی لیٹ سمجھ آئی ویسے. یہ تو اسٹل اٹ از امیچیور ٹو، میں اگر اس پہ جو ہے نا تنقید کروں یا اس کے تعلق سے کچھ کمنٹ دے دوں، مگر لگ ایسا رہا ہے لوگوں کے جیسے آج شاہد افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی اور ایک ہمارے ایک سلیکٹر صاحب کی الیاس صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، تو ایسے شگون سامنے آ رہے ہیں باتیں کہ انشاءاللہ کرکٹ ول گو آن دا رائٹ ٹریک. لگتا ہے ایسا ہے، اور میرے خیال میں اگر اس کے بعد بھی مثبت تبدیلی ہے، اس کے بعد یس اگر اس کے بعد بھی ہم اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ سیکھیں پچھلے اپنی غلطیوں سے اگر نہ سیکھیں، تو پھر میں یہ کہہ دوں گا کہ ہم ایک بار جو ہے نا اس بار بربادی کے طرف، تو کیا اس بار وی ول بی وینش، کچھ نہیں رہے گا. اور کھیل کا میدان تو ایسا ہے کہ یہ تو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہم سب جو ہے نا اس کو کچھ کھیلتے ہیں، کچھ انجوائے کرتے ہیں، اس میں کم از کم اس چیز کا جو ہے نا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اب جو تحقیقات ہیں کامران اکمل اور وہاب ریاض کے حوالے سے وہ بھی جاری ہیں، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس میں مجھے تھوڑی سی اپنی ایک ذاتی رائے میری یہ ہے کہ یہ انکوائریز اور اس قسم کے یہ اپنے ملک میں بھی ہو سکتے تھے. کیوں نہیں کیوں میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ پی سی بی کا ایک کمزوری میں اس کو کہوں گا کہ ان کی کمزوری ہے. کیا ان کی کمزوری اسٹرینتھن ہو جائے گی، بہتر ہوگی؟ مجھے صاحب اس میں کچھ اچھی چینج لے کے آئیں گے؟ آئی تھنک سو کہ وہ ضرور لائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اجاز بٹ صاحب کو سوری بولنا چاہیے پوری قوم سے؟ اس وقت پوری قوم اس وقت شرمندہ ہے، ایک شرمندہ ہے، ندامت میں ہے، اور ہم یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. ساری دنیا میں پوری قوم جو ہے نا چند ڈالروں کے لیے کچھ ہزاروں یا لاکھوں ڈالروں کے سامنے ہم تو ہمارے پہلے دہشت گردی کی وجہ سے ہم لوگ اتنے زیادہ وہ تھے، بدنام تھے. اب کھیل جس میں پاکستان کا ایک نام تھا، کرکٹ ایک پہچان تھی، اور ہمارے جو یہی لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں کو ہیروز کے طور پہ لیا جاتا ہے. کھیل جو ہے نا یہ ایک سوشل جنگ ہے جو ہم اپنے ملک کی برتری کے لیے دوسروں کے میدان پہ کھیلتے ہیں. تو اس کے سامنے اگر ہم اس طرح کا کردار ادا کریں اور اتنا اس قسم کا جو ہے نا ہم اس پہلو پہ جائے، ان چیزوں پہ جائے، تو میرے خیال میں یہ پوری قوم کی لیے شرمندگی کی باعث بن گئی ہے. تو میری یہ پوری امید ہے کہ ذکا صاحب جو ہے نا اس سے پوری ایک سبق سیکھ کے کوشش کریں گے کہ فرام دس الیکشن ٹو سینڈ دا ٹیمز ابراڈ، کہ ہر نقطے پہ اور ہر مرحلے پہ ان کی رہنمائی بھی کریں گے اور اپنے لوگوں سے مشورے بھی کریں گے. اور سلیکشن بھی میرٹ پر ہوگی. بالکل. کل شاہ صاحب آپ نے دیکھا سلمان بٹ صاحب کے بارے میں جب یہ ساری عدالتی کاروائی ہوئی، وہ باہر آ رہے تھے، بہت شرمندہ تھے اور اتنے زیادہ کنفیوز تھے کہ وہ اپنی گاڑی کے بجائے دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے. تو اس وقت یہ شرمندگی ان کو پہلے نہیں احساس تھا کہ پیسہ آ جائے گا، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں؟ کیا انسان کا ضمیر سو جاتا ہے اس ٹائم جب کرپشن کر رہا ہوتا ہے؟ رفت دے کی بات یہ کہ جو کرپشن کرتا ہے، میری نظر میرے پوائنٹ آف ویو میں پاکستانی تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، ملک کے وقار کے لیے، ملک کی عزت کے لیے، یہ باتیں بہت ہوتی، روایتی باتیں ہو گئی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کرتا ہے وہ پاکستانی ہو سکتا ہے مگر پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ باعث سے ننگ ہے، باعث سے شرم ہے اور باعث سے بے عزتی ہے جو اس قسم کی کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں. وہ پاکستان کی بنیادیں ہلاتے ہیں، چاہے وہ کھلاڑی کرپشن کرتا ہو، چاہے وہ سیاستدان کرپشن کرتا ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ کرپشن کرتا ہو. میں نہیں سمجھتا اس کو. دیکھو آج پاکستان کی صورتحال، اقتصادی صورتحال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی معاشی بدحالی ہے، اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اربوں خربوں روپیہ، سرکاری دورے، فالتو اسی طرح پیسے خرچ ہو رہے ہیں. کیا یہ پیسے ملک کے لیے، عوام کے لیے خرچ نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ واقعی تم پاکستان کے وفادار ہو؟ کرپشن بھی کرے ہو بولے پاکستان کے وفادار ہو. مجھے آپ میں ایک سمپل سے بات کرتا ہوں رفت،
میں ایک گھر میں رہتا ہوں فرض مان، میں کہتا ہوں اس گھر کو بڑا، میں اس گھر سے مجھے بڑا پیار ہے، بہت محبت کرتا ہوں اس گھر سے، مگر اس کی گھر کی کھڑکی، اس گھر کے دروازے، اس گھر کی فرش، اس گھر کی بنیادیں میں ہلا دیتا ہوں، نہ اس کے میرا کوئی تعلق ہے، اس کی رنگ و روغن سے تعلق ہے، میں اس کو کچھ بھی اس کے لیے کوئی کیا نہیں کرتا ہوں، بہتری کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، کیا آپ مجھے کہیں گے کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے؟ آپ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، بڑے کنسپٹ میں یہ گھر ہے۔ جو بھی، میں غریب کی بات نہیں کرتا ہوں جس کے پاس 6,000 روپے کا تنخواہ کار ہے، میں اس کو اس لیے کہ اس کو سہولتیں حاصل نہیں ہے، اس بیچارے کو تو کچھ بھی حاصل نہیں، اس کو بچہ اسکول میں پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ جا کے ٹاٹ کی اسکول میں نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ 100 روپیہ 200 روپیہ 400 روپیہ کرپشن کرتا ہے، میں ان بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو خربوں اربوں میں کھیل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پاکستانی بھی بن رہے کہ میں پاکستان کی بڑا وفادار ہوں۔ پچھلی گورنمنٹ میں کہہ رہا تھا فرسٹ پاکستان بول رہا تھا، نہیں کہہ رہے تھے۔ کیا آپ اس کو پاکستان سمجھتے، اس کو وفادار سمجھتے ہو پاکستان کی؟ جی بالکل۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں انجینئر صاحب کہ کل آپ نے دیکھا جب یہ کیس کی سماعت ہوئی، اس کے بعد میڈیا پہ یہ خبریں بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی، اور اس کے بعد ہمارا ہی میڈیا وینا ملک کو محمد آصف سے ریلیٹڈ اس کے بیپرز لیتا رہا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایکسپلوٹیشن ہے، یہ کرپشن نہیں ہے؟ نو ڈاؤٹ یہ اپنی جگہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ اگر اب ہر ایک چیز کو اس طرح سے لے لیں، پھر خاص کر میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا نے ہمارے ہر سیکٹر